نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اپنے اصل موضوع سے پہلے قرآن مجید کے تعارف کے لیے ہم چند آیات کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ حامیم سجدہ کی ہے۔ چیپٹر نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ کی آخری دو آیات نازل فرمائی ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ورس نمبر 53 اور 54 اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاقی آفاق میں، آفاق کہتے ہیں کناروں کو، افق کی جمع ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ انہ الحق، کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کا رب کافی نہیں ہے؟ اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، کہ ہر چیز پر نگران، نگہبان، شہادت دینے والا، گواہ اللہ تعالی ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یقیناً وہ لوگ آگاہ رہیں، الا خبردار رہیں، آگاہ رہیں، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، وہ اس چیز سے آگاہ رہیں کہ یہ قرآن جس مالک کی جانب سے ہے وہ دنیا کی، یونیورس کی ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو فیوچر کے اندر ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا، ایسی ایسی چیزیں بتلائے گا اس کے ذریعے سے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ لوگوں کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن بھی حق ہے، اس کو نازل کرنے والا بھی حق ہے، جس کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے وہ بھی حق ہے، اور جو لے کر اسے آیا ہے وہ بھی حق ہے۔ حضرت اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا، ہم انقریب لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیتن کا لفظ جو ہے، یہ قرآن مجید میں دیگر مادوں کے ساتھ بھی آیا، آیتن جیسے آیتین تسنیہ کے ساتھ، آیات جمع کے ساتھ۔ آیتن کا لفظ صرف جو واحد کے ساتھ قرآن مجید میں 86 مرتبہ موجود ہے، اور آیتین تسنیہ کے ساتھ قرآن مجید میں ایک دفعہ موجود ہے، اور لفظ آیات جو جمع ہے آیتن کی، وہ تقریباً قرآن مجید میں 295 مرتبہ موجود ہے۔ ٹوٹل ملا کے اس ماخی سے جو قرآن مجید میں حرف موجود ہیں وہ 382 ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وہاں پہ کوئی خاص بات چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں یہ نشانی دکھاؤں گا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے۔ کسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس کام میں عقل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، یؤمنون تؤمنون یتفکرون یتذکرون۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ قرآن مجید نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ فیوچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائے گا، پہنچائے گا، تو لوگوں کے لیے بطور وہ نشانی بھی ہوں گے۔ آج بھی ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، بے دین لوگ جو ہیں، دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں۔ آج آپ گوگل کریں گے تو آپ کو سب سے ابو جو ریلیجن ملے گا وہ عیسائیت ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا ہے، مطلب عیسائیت کی 3.9 بلین تقریباً ہے تعداد پوری ورلڈ میں۔ اسی طریقے سے ہماری جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہ 3.123 یا 6 تک ہے، یعنی کہ اتنی کے لگ بھگ ہے۔ اسی طریقے سے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، نان ریلیجن والے جو ہیں، جن کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، ان کی بھی تعداد بہت ہے۔ اب وہ سائنٹیفک پروف مانگتے ہیں، سائنٹیفک چیزیں مانگتے ہیں۔ آئیے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن یہ ہے؟ تو سر یہ دیکھیں قرآن مجید اس بات سے آگاہ پہلے کر رہا ہے،
اور اب وہ بہت سی نشانیاں بھی دکھائے گا، اور ہم آگے جا کے اسی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت پر ذرا غور کیجئے گا، مالک فرماتے ہیں، یہ سورۃ صاد چیپٹر نمبر 23 ہے اور ورس نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلنا، یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، ان لوگوں کے لیے جو اس کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر تدبر کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے اس کی آیتوں میں نشانیاں ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے قرآن مجید کی۔ اور یہ تیسری آیت پر ذرا غور کیجئے گا، یہ سورۃ الجاثیہ کی چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 13 کی آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، جمیعا من، سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، ان فی ذالک لآیات، یہ آسمانوں میں اور یہ زمینوں میں، ان فی ذالک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ پھر بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقوم، یہاں پہ قوم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کامن ناؤن یوز کیا ہے، اسم نکرہ یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم غور و فکر کرے گی تو میں اس کو یہ چیزیں دکھاؤں گا، اس کے لیے نشانیاں، نہیں، اللہ نے کہا میں نے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں مسخر کر دی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں، ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانی ہے، کس کے لیے نشانی ہے؟ لآیات لقوم، اس قوم کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے۔ قوم کا لفظ اللہ نے یہاں پہ کامن ناؤن استعمال کیا، یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم تحقیق کرو گے دنیا کے اندر، سائنس پر تحقیق کرو گے، تم تغدو کرو گے تو تمہیں ہی ملیں گی اور کسی کو نہیں ملیں گی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم، فلاں عیسائیوں تم لوگ یہ کرو گے تو تمہیں ہی دنیا کی تحقیق ملے گی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہودیوں تم کرو گے تو تمہیں ملے گی، ہندوؤں تم کرو گے تو تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں نشانی، آسمان و زمین کے معاملات میں نشانی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ایسی قوم جو غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا للمسلمین یتفکرون، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، للقوم بھی نہیں کہا، اس کو اسم معرفہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ساری بات یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے تعارف کے طور پہ یہ چند آیات آپ کے سامنے